بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کولش عثمان سیزن 5 کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیزن 5 کی کچھ نئی اپڈیٹس کو لے کر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن 5 کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ سیزن 5 میں عثمان بے کے نئے دشمنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عثمان بے کی نئی فتوحات پر بھی بات ہوگی اور سیزن کے نئے کرداروں، نئے قلعوں کی فتح اور پھر ویڈیو کے آخری سیزن 5 میں اورحان غازی کے کردار کو لے کر تھوڑی سی تفصیل بھی شیئر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ معزز سامعین، ہم نے سب سے پہلے عثمان بے کے نئے دشمنوں کی بات کی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ نئے دشمن کون ہیں اور سیزن 5 میں ان کی انٹری کیسے ہوگی اور پھر وہ عثمان بے کو کس حد تک نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوں گے۔ معزز سامعین، وہ نئے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہی قاتلانی جنگجو ہیں جن کو ہم نے پہلی بار کولش عثمان کے سیزن 3 میں دیکھا تھا، جس میں انہوں نے نہ صرف کائی قبیلے کو نقصان پہنچایا بلکہ وہ آیا نکولا کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرتے دکھائی دیے، مگر بالآخر عثمان بے ان کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے۔ سیزن 5 میں ایک بار پھر یہ جنگجو اپنے لیڈر کی سربراہی میں عثمان بے کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ان جنگجوؤں کے لیڈر کا نام روجر ڈی تھا، جو خود بھی ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس بار قسطنطنیہ کے شہنشاہ اینڈرونیکوس روجر کو عثمان بے کے خلاف ان کی مدد کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کے بعد شہنشاہ اینڈرونیکوس ان جنگجوؤں کی مدد سے عثمان بے سے اپنا بدلہ لینا چاہے گا، جو کہ جنگ بافیوس کی شکست کی صورت میں اسے بھگتنا پڑا، مگر وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو شہنشاہ قسطنطنیہ اینڈرونیکوس کے اس حملے میں بھی شہنشاہ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں عثمان بے کے ہاتھوں فتح ہونے والے قلعوں کی فتوحات کی۔ معزز سامعین، عثمان بے نے اپنی زندگی میں تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو 25 سے 30 قلعے ایسے تھے جو انہوں نے فتح کیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیزن 4 کے اختتام تک عثمان بے محض 10 قلعے فتح کر چکے ہیں، جن میں کاراچائسار، کوپری حصار، فلوجہ حصار، اناگول قلعہ، مارمراجک اور بیلیجک حصار شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سیزن 5 میں ہمیں عثمان بے کے ہاتھوں مزید قلعے فتح ہوتے نظر آئیں گے اور انہی قلعوں میں ازنک قلعہ بھی شامل ہے، جس کی فتح ویسے تو سیزن 4 میں ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ جنگ بافیوس سے پہلے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عثمان بے جنگ بافیوس سے پہلے ازنک قلعے کا نہ صرف گھیراؤ کر چکے تھے بلکہ اس کی طرف آنے اور جانے والے راستوں پر مکمل کنٹرول کر چکے تھے۔ سیزن 5 میں ہمیں جنگ بافیوس کی فتح تو دکھائی گئی مگر ازنک قلعے کا گھیراؤ اور اس کی فتح کو نہیں دکھایا گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ازنک قلعے کی فتح سیزن 5 میں دکھانا مقصود ہو۔ معزز سامعین، یہ بات تو کنفرم ہے کہ سیزن 5 میں بڑی بڑی تاریخی فتوحات ہوں گی اور تاریخی کرداروں کو ٹھکانے لگایا جائے گا، جس میں بیزنطینی شہزادے، کمانڈرز اور تیکفور شامل ہوں گے، یہاں تک کہ شہنشاہ قسطنطنیہ اینڈرونیکوس بھی عثمان بے کے مد مقابل آ سکتے ہیں۔ سیزن 5 کے اداکاروں کو لے کر بھی بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق تقریباً 20 کے قریب نئے اداکاروں نے سیزن 5 میں شمولیت اختیار کی، جن میں سے کچھ اداکار ہمیں تاریخی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اور کچھ فرضی کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہم ان اداکاروں کے نام ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک ایسی خبر کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ ہمیں مختلف یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکثر سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ سیزن 5 میں ترگت الپ کی انٹری ہونے جا رہی ہے، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ترگت الپ ہمیں ارطغرل غازی سیزن کے بعد کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ اچانک عثمان سیزن 5 میں ان کی انٹری کروا دی جائے؟ البتہ اگر بات کی جائے ترگت بے کے بارے میں تو ممکن ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے، کیونکہ ترگت بے ایک حقیقی اور تاریخی کردار تھا جو کہ عثمان بے کے ساتھ تھا، مگر سمجھ سے باہر ہے کہ سیزن 4 میں آخر کیوں ترگت بے کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، جبکہ مداح ان کو ایک بار پھر سیزن 5 میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر مختصر سا ذکر ہم ایسے اداکار کا بھی کریں گے جس نے سیزن 4 کے آخری اقساط میں اپنے مداحوں سے خوب داد سمیٹی۔ ہم بات کر رہے ہیں بائندر بے کے بارے میں۔ سیزن 5 میں کیا بائندر بے کا کردار اسی طرح مثبت نظر آئے گا جیسے سیزن 4 کی آخری اقساط میں ہمیں دیکھنے کو ملا؟
वैसे भी उस्मान बे ने अब बाइंदर बे को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। देखते हैं कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सीजन 5 की शूटिंग के बारे में अगर बात की जाए तो सीजन 5 की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अहम उस्मान बे यानी बुराक ओज़विथ को लेकर एक खबर जो सामने आई है वो ये है कि बुराक ओज़विथ सीजन 5 की शूटिंग को थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह इन दिनों वो एक नेटफ्लिक्स मूवी बेरबर की शूटिंग में मसरूफ है, मगर बहुत जल्द वो इससे फ्री होकर सीजन 5 की शूटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। कोलश उस्मान सीजन 5 का प्रोमो कैसा होगा और ये कब देखने को मिलेगा, सीजन के मद्दाह इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहम कोलश उस्मान के कौन से सीजन के प्रोमो ने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सीजन 5 में हमें उस्मान बे के साथ साथ उनके बेटे ओरहान गाजी को भी ज्यादा देखने का मौका मिले, क्योंकि सीजन 5 में ओरहान गाजी को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, जिसमें हमें ओरहान गाजी की मुख्तलिफ फतूहात पर जाते दिखाया जाएगा और मुख्तलिफ जंगों में अपने सिपाहियों की क़यादत भी करेंगे। जिसकी एक मिसाल ये है कि जब शहनशाह कुस्तुनतुनिया अपनी फौज यानी कातलानी जंगजुओं या तातारियों की मदद से उस्मान बे की तरफ जंग के लिए बढ़ेगा, तो तारीख हमें ये बताती है कि उस्मान बे ने इस फौज को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए अपने बेटे ओरहान गाजी को भेजा था, जिसके बाद ओरहान गाजी ने न सिर्फ इनके हमलों को पसपा किया बल्कि इनको शदीद नुकसान भी पहुंचाया। अहम सीजन 5 में तारीख से हटकर अगर कुछ दिखाया जाता है तो इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर एक बात तो कंफर्म है कि सीजन 5 में उस्मान बे के साथ साथ ओरहान गाजी भी हमें ज्यादा देर तक स्क्रीन पर नजर आएंगे। सीजन 5 में एक नए सूफी बुजुर्ग अदाकार के किरदार की एंट्री की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जिनका नाम अभी सामने नहीं आया, ताहम ये एक तारीखी किरदार होगा। जहां तक उस्मानी सल्तनत की तारीख के हवाला से देखा जाए तो उस वक्त एक सूफी बुजुर्ग थे जो कि ओरहान गाजी के टाइम पर थे, जिनका नाम हाजी बख्ताश था। जब ओरहान गाजी के भाई अलाउद्दीन पाशा ने ओरहान गाजी के कहने पर एक मुनज़्ज़म फौज तैयार की थी, तब हाजी बख्ताश ने इस फौज के हक में दुआ की थी और इस फौज का नाम भी रखा था। मुमकिन है आने वाला ये नया सूफी बुजुर्ग किरदार वही हो, अहम हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।